نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تعریفیں بزرگی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا پروردگار اور پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو سارے انبیاء پر، خصوصاً پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے زندگی کے ہر موڑ میں ہمیں نیک اعمال کی طرف رہنمائی کی۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے خوش نصیب بندے ایسے ہیں جنہیں حج بیت اللہ اور زیارت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت ملتی ہے، تو وہیں پر بعض ایسے بھی بندے ہیں جو رات دن یہ کوششیں کرتے رہتے ہیں، یہ تمنائیں، یہ آرزویں کرتے رہتے ہیں کہ انہیں کسی بھی طرح سے حرمین کی زیارت نصیب ہو۔ اس کے لیے وہ رات دن کر کے ہزاروں روپے بھی جمع کرتے ہیں، مگر وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ ایسے بندوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی چاہتا ہے، جو بھی بندوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، اس میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے، کسی کو مالدار بنایا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے مال کو جیسے چاہے جہاں چاہے خرچ کرے، کیونکہ کل قیامت کے دن بندے سے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ تو نے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ تو بہت کٹھن اور دشوار سوال ہوگا ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو زیادہ مال نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بندہ اس سوال کا جواب دینے میں بہت آسانی کے ساتھ اس سوال کا جواب دے کر اس کی پل صراط کے راستے میں ہو یا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حرمین کی زیارت ہے یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کے پاس مال ہو صرف وہی چلے جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ایسے اعمال کی طرف رہنمائی کی جو دیکھنے میں تو معمولی ہیں، کرنے کے اعتبار سے تو معمولی ہیں، مگر اس کا اجر و ثواب اگر ہم دیکھیں گے، اس کا بدلہ اگر ہم دیکھیں گے تو حج اور عمرے کا برابر ہے۔ صحیح احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال کی طرف رہنمائی کی جن کا بدلہ حج اور عمرے کا برابر ہے۔ میں اور آپ اگر ان اعمال کو انجام دینا شروع کر دیں گے تو سال بھر میں ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں حج اور عمرے کا ثواب پا سکتے ہیں۔ مگر ایک بات یاد ہونی چاہیے کہ یہ وہ اعمال ہیں ان کو انجام دینے سے حج اور عمرے کا ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن حج کی جو فرضیت ہے، حج جو صاحب استطاعت پر واجب ہوتا ہے، وہ ساقط نہیں ہوگا۔ تو چلے آج کے خطبے میں ہم دیکھیں گے وہ کون سے اعمال ہیں جن کو انجام دینے سے حج اور عمرے کا ثواب ہمیں ملے گا۔
سب سے پہلا عمل ہے جس کا تعلق دل سے ہے، وہ ہے سچی نیت سے، صدق دل سے بندہ اگر حج اور عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو ایسے بندے کو، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ یعنی وہ بندہ، وہ انسان جو اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے حج کے لیے نہیں جا سکا یا عمرے کے لیے نہیں جا سکتا ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، تو اس کے ارادے کی وجہ سے، اس کے نیک نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے اپنے فضل و کرم سے اسے حج اور عمرے کا مکمل بدلہ عطا کرے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں رجعنا من غزوۃ تبوک مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس ہوئے تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا ان فی المدینۃ رجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معکم، کہ مدینے میں بعض ایسے صحابہ ہیں جو کسی عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے وہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے، وہ مدینے ہی میں رک گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کہا کہ تم نے جتنا سفر طے کیا اور جس جس وادی سے تم گزرے ہو برابر وہ تمہارے ساتھ اجر و ثواب میں شریک رہے۔ دیکھیے وہ صحابہ جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں تھے، مدینے میں تھے، وہ بھی ان صحابہ کے برابر اجر و ثواب میں شریک ہوتے ہیں جو غزوہ تبوک میں شریک ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ جبکہ جتنے بھی غزوات ہوئے، جتنے بھی جنگیں ہوئے اللہ کے رسول کی زندگی میں، اس میں سب سے دشوار غزوہ، سب سے دشوار جنگ یہی جنگ تھی، غزوہ تبوک، جو کہ مدینے سے باہر کئی میل کی کئی کلومیٹر دور کے فاصلے پر صحابہ گئے تھے، اور وہ بھی گرمی کا موسم تھا اور صحابہ کے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ ایسے وقت میں صحابہ غزوہ تبوک کے لیے نکلے تھے، تو جو صحابہ مدینے میں رک گئے تھے کسی عذر کی وجہ سے، وہ بھی ان کے ساتھ اجر و ثواب میں شریک ہوئے۔ اللہ کے رسول نے حدیث میں کہا، وجہ بتلاتے ہوئے کیوں وہ صحابہ مدینے میں رک گئے تھے، حبسہم العذر، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حبسہم المرض، کہ بعض صحابہ کو بیماری کی وجہ سے وہ صحابہ رک گئے تھے۔ اسی طرح ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تو مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن صحت کی نعمت نہ ہونے کی وجہ سے وہ حج یا عمرہ نہیں کر سکتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس صحت کی نعمت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملی ہوئی ہے، مگر مال و دولت کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتے ہیں۔ ایسے بندوں کو چاہیے کہ وہ نیک ارادہ تو کرے اپنی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے مال و دولت سے نوازا، صحت کی نعمت سے مجھے اگر اللہ نے نوازا، تو میں ضرور اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے گھر کو میں اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا، حج کے لیے جاؤں گا یا عمرہ کے لیے جاؤں گا، یہ نیت تو کرے۔ لیکن نیت میں خلوص ہونی چاہیے، نیت میں اخلاص ہونی چاہیے۔ اگر ایک بندہ لاکھوں روپے بھی خرچ کر کے عمرے کے لیے چلے جائے، حج کے لیے چلا جائے، مگر اس کے نیت میں کھوٹ ہو، اس کی نیت میں اگر ریاکاری ہو، تو اس کا لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں تک جانا بھی بیکار ہے۔ تو اسی لیے حج اور عمرے کا ثواب پانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ نیک ارادہ تو کرے۔ ارادے کی وجہ سے، نیک نیتی کی وجہ سے صحابہ غزوے میں شریک ہونے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتے تھے، تو اللہ نے ان کے نیک ارادے کی وجہ سے انہیں وہ اجر و ثواب عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے حج اور یا عمرے کا بدلہ بھی ہمیں عطا کرے گا۔ اور اسی طرح ایک اور عمل جس کا بدلہ حج اور عمرے کا برابر ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الفجر فی جماعہ، جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، پھر جس جگہ نماز پڑھے اسی جگہ بیٹھا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، یعنی سورج طلوع ہونے تک فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر ذکر الہی میں مصروف رہے، چاہے تلاوت قرآن مجید میں مصروف ہو یا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بندہ بیٹھا رہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد جب بندہ نماز اشراق پڑھ کر، یعنی صلاۃ الضحیٰ پڑھ کر جب بندہ لوٹتا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے بشارت دیتے ہوئے کہا، 3 مرتبہ کہا، کانت لہو کاجر حجۃ وعمرہ تامہ تامہ تامہ، پیارے نبی نے 3 مرتبہ کہا کہ اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کا بدلہ مکمل اللہ تعالیٰ لکھیں گے۔ کس بندے کے لیے؟ جو بندہ کہ فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر ذکر الہی میں مصروف رہے، پھر صلاۃ الضحیٰ پڑھ کر لوٹے۔ یعنی یوں سمجھے کہ فجر کی نماز سے لے کر صلاۃ الضحیٰ تک
تقریباً 1 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، پونا سے 1 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے۔ اس گھنٹے میں اگر ہم اس وقت کو غنیمت سمجھ کر اگر ہم عبادت میں مصروف رہیں تو یقیناً ہم حج اور عمرے کا ثواب لے کر لوٹ سکتے ہیں۔ اہل علم نے کہا کہ اگر عورتیں بھی گھر میں فجر کی نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھے رہیں، پھر اس کے بعد صلاۃ الضحیٰ پڑھ کر اٹھتی ہیں، تو امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے بھی حج اور عمرے کا بدلہ عطا کریں گے۔ اور اسی طرح ایک اور عمل جس کا اجر و ثواب حج اور عمرے کے برابر ہے، وہ یہ کہ مسجد کی طرف فرض نمازوں کے لیے چل کر آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، من مشى الى صلاة مکتوبۃ فی الجماعۃ فہی کحجہ۔ پیارے نبی نے کہا کہ جو بندہ جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنے کی نیت سے فرض نماز کے لیے بندہ مسجد کو آتا ہے تو اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ ومن مشى الى صلاة تطوع، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ صلاۃ الضحیٰ کے لیے یعنی اشراق کی نماز کے لیے یا نفل نماز کے لیے مسجد کو آتا ہے تو فہی کعمرہ، کہ اس بندے کے لیے عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ سب صحیح احادیث میں وارد ہوئی احادیث ہیں، پیارے نبی کی واردات ہیں، پیارے نبی کی پیشن گوئیاں ہیں کہ ان بندوں کے لیے جو نیک اعمال کی طرف رغبت رکھنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے کہ فرض نماز کی ارادے سے، فرض نماز کی نیت سے ہم مسجد کو جب آتے ہیں تو مسجد میں فرض نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو فرض نماز کے بدلے میں حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، گھر کے پاس میں ہی مسجد ہے، اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، اس کے باوجود بھی ہم خصوصاً فجر اور عصر کی نماز میں ہم کوتاہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم فجر اور عصر کی نماز میں مسجد میں نماز پڑھنے کے بجائے گھر میں نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میری بینائی تو نہیں ہے، میں دیکھ نہیں سکتا ہے، اور میرا کوئی ساتھی بھی نہیں کہ جو مجھے مسجد تک لے آئے، کیا میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو اللہ کے رسول تو انہیں پہلی مرتبہ اجازت دیتے ہیں کہ جاؤ تم نماز پڑھ لو۔ پھر جیسے ہی وہ صحابی لوٹتے ہیں، پھر اللہ کے رسول ان سے پوچھتے ہیں کہ حل تسمع النداء، کیا تم اذان کی آواز کو سنتے ہو؟ تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول، اذان کی آواز تو مجھے سنائی دیتی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں فاجب، تو تم پر واجب ہے، تم پر ضروری ہے کہ تم مسجد کی طرف آؤ گے۔ تو دیکھیے ایک نابینا صحابی جن کی آنکھ کی بینائی نہیں، جن کی آنکھ کی روشنی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محروم کر رکھا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ حکم دیتے ہیں کہ تم مسجد میں آ کر فرض نماز ادا کرو۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی نعمت سے نوازا ہے، اچھی طرح سے چل کر آ سکتے ہیں ہم مسجد کو، اور راستے بھی پرخطر نہیں ہیں اور اچھے ہیں راستے بھی، اور راستے میں روشنیاں بھی ہمارے پاس موجود ہیں، جبکہ اس زمانے میں صحابہ کے زمانے میں راستے میں، گلیوں میں، سڑکوں میں روشنی بھی نہیں ہوا کرتی تھی، جبکہ آج ہمارے پاس ان ساری نعمتوں کے ہونے کے باوجود بھی ہم فجر کی نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد کو آ کر فرض نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، جس کا بدلہ حج اور عمرے کا برابر ہے۔ اور اسی طرح ایک اور عمل جس کا بدلہ حج اور عمرے کے برابر ہے، وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں، مگر میرے پاس اس کی استطاعت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں، حل بقی من والدیک احد، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی موجود ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ امی، اے اللہ کے رسول، میری ماں ابھی بقید حیات ہیں، میری ماں ابھی بھی زندہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ تم ان کی خدمت کیا کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، فَإِن فَعَلْتَ فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ، اگر تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے، تو تمہارا شمار، تو تم ہی حج کا ثواب، عمرے کا ثواب اور جہاد میں شریک ہونے کا ثواب تمہیں لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا یہ اجر و ثواب حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا اور جہاد میں شریک ہونے کا ثواب ہے۔ کتنا سنہرا موقع ہے ان لوگوں کے لیے جن کے والدین ابھی بھی بقید حیات ہیں، جن کے والدین ابھی بھی زندہ ہیں، یا والدین میں سے کوئی ایک بھی اگر موجود ہو، بقید حیات ہو، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کیا کریں، ان سے دعائیں لے لیں،
ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرے۔ اور اسی طرح ایک اور عمل جس کا بدلہ حج کے برابر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے میں عمرہ ادا کرنا، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ صرف حج کے برابر نہیں ہے، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سلیم رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کے پاس غمگین آتی ہیں، بہت افسردہ حالت میں آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، ابو طلحہ اور ان کے بیٹے نے تو حج ادا کر لیا مگر میں حج نہیں ادا کر سکی۔ تو اللہ کے رسول ان سے کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي، جب رمضان آئے تو رمضان میں عمرہ کرنا، رمضان آئے تو رمضان میں عمرہ کرنا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر کا اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور عمل جس کا بدلہ عمرے کا ثواب لکھا جائے گا وہ یہ کہ مسجد قباء میں نماز ادا کرنا۔ مدینہ منورہ میں کچھ شرعی مقامات ہیں، کچھ تاریخی مقامات بھی ہیں، کچھ شرعی مقامات بھی ہیں، یعنی جن کی زیارت کرنا مسنون ہے، مستحب ہے۔ یعنی شرعی مقامات میں جیسے مسجد نبوی ہے مدینہ منورہ میں، پھر اسی طرح سے روضہ ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبین یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی قبر کی زیارت کرنا ہے۔ پھر اسی طرح سے مسجد قباء بھی ہے، جو کہ مسجد قباء مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود ہے۔ یہ وہ مسجد ہے مسجد قباء جو کہ اسلام اور مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد نبوی یہ پہلی مسجد ہے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر مکہ سے مدینہ آتے ہیں تو سب سے پہلی جگہ جو اللہ کے رسول نے جہاں پر جس جگہ کو انتخاب کیا وہ یہی مسجد قباء تھی، جو کہ ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ تو مسجد قباء یہ اسلام اور مسلمانوں کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی تھی، جس کا ذکر اللہ نے سورۃ التوبہ میں کہا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی۔ اور یہ مسجد قباء یہ وہی مسجد ہے جس کی تعمیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ شریک تھے۔ اور یہ مسجد قباء یہ وہ مسجد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن کبھی پیدل کبھی سوار ہو کر اللہ کے رسول جایا کرتے تھے۔ اور اس مسجد میں نماز ادا کرنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے کہا من تطہر فی بیتہ، جو بندہ گھر میں وضو کر کے اگر کوئی حج کے لیے گئے یا کوئی عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو اپنے ہی ہوٹل سے وضو کر کے اس مسجد کی طرف روانہ ہو، کیونکہ پیارے نبی کی یہ حدیث ہے من تطہر فی بیتہ، جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر مسجد قباء گئے ثم خرج الی مسجد قباء، پھر وہ مسجد قباء جائے اور وہاں جا کر نماز ادا کرے تو اس بندے کے لیے عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیں مسجد قباء میں 2 رکعت نماز بھی اگر ہم ادا کریں گے تو وہاں پر نماز پڑھنے کے بدلے میں عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو اس طرح سے بعض اعمال ایسے ہیں جن کو انجام دینے سے حج اور عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ نیک نیت کے ساتھ سچے ارادے سے یعنی سچی نیت کے ساتھ بندہ اگر حج یا عمرے کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر و ثواب عطا کریں گے۔ ایک اور عمل کہ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ ذکر الہی میں مصروف رہے، پھر سورج طلوع ہونے کے بعد صلاۃ الضحیٰ پڑھ کر لوٹے تو اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ پھر ایک تیسرا عمل تھا کہ بندہ فرض نمازوں کے لیے مسجد کا رخ کرے تو اس کے لیے حج کا ثواب، نفل نماز کے لیے اگر بندہ رخ کرتا ہے مسجد کا تو اس کے لیے عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ پھر ایک اور عمل تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو ان کے لیے حج اور عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ پھر ایک اور عمل تھا کہ رمضان میں عمرہ کرنے سے حج کا بدلہ لکھا جائے گا۔ پھر ایک اور عمل تھا کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ اس کے علاوہ لوگوں میں مشہور ہے، عوام الناس میں یہ مشہور ہے کہ یاسین پڑھنے سے 20 حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ سب بے بنیاد ہیں، ضعیف احادیث ہے، موضوع احادیث ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہاں تک لکھا گیا ہے کہ عرفے کا دن اگر جمعے میں اگر آ جائے تو آدم علیہ السلام کے ساتھ 70 حج ادا کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ سب بے بنیاد ہے۔ پھر اسی طرح ایک حدیث یعنی ضعیف حدیث بے بنیاد یہ بھی آتی ہے کہ مغرب کی نماز اگر جماعت کے ساتھ بندہ ادا کرتا ہے تو اس کے لیے 100 حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیے یہ سب ایسی غلط
روایتیں بے بنیاد باتیں لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں، لوگ انہی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں جو صحیح احادیث پیارے نبی سے ہم تک پہنچی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اعمال جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں، جو اعمال پیارے نبی نے ہمیں بتائے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح خطبے کے اختتام پر 2 باتوں کی طرف اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امت محمدیہ پر، امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت جمعے کا دن بھی ہے۔ جمعے کا دن یہ صرف امت محمدیہ کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن ہے، کیونکہ ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، چاہے وہ یہودیوں کی ہو، نصرانی کی ہو، یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کو مقرر کیا، نصرانی جو کرسچن ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتوار کے دن کو مقرر کیا، لیکن ہمارے لیے جو کہ سب سے افضل دن ہے وہ ہے جمعے کا دن۔ کیوں جمعے کے دن کو افضل دن قرار دیا ہے؟ کیونکہ وہی دن ہے جس دن کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ ان بہت ساری خصوصیات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو مسلمانوں کے لیے سب سے افضل دن قرار دیا ہے۔ تو سب سے افضل دن ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہم جمعے کے دن کی فضیلت کو جانیں، اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں، کیونکہ جمعے کے دن ہم میں سے بہت سارے لوگ غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ جمعے کے دن کو ایسے ہی بیکار کاموں میں بھی ہم گزار دیتے ہیں، کیونکہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطیب جب خطبہ دے، 2 خطبے کے درمیان کا جو مختصر وقت ہوتا ہے اس وقت میں اگر بندہ دعا کرے تو دعا قبول ہونے کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کی وہ گھڑی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جمعے کے دن کو ہم غنیمت سمجھیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کفارہ ہے، یعنی چھوٹے گناہ ہم سے جو سرزد ہوتے ہیں، آنکھوں سے ہم سے کبھی ایسی چیزیں دیکھ دیتے ہیں جس کو دیکھنا ناجائز ہے، یعنی آنکھ سے گناہ ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے زبان سے کبھی کوئی غلط باتیں ہم سے نکل جاتی ہیں، یا کانوں سے ہم کچھ سن لیتے ہیں، یہ سب جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یہ سب جمعے سے جمعے کو اگر ہم پابندی سے حاضر ہوں گے، یعنی خطیب کے منبر پر چڑھنے سے پہلے اگر ہم مسجد کو آ جائیں گے، یعنی جمعے کی جو فضیلتیں ہیں اس کو اگر ہم پالیں گے تو کما حق یقیناً جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک ہمارے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جمعے کے دن جلد سے جلد آنے کی۔ اور اسی طرح دوسری بات کی طرف جو اشارہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں وہ یہ کہ جیسا کہ ہم سب ایک نئے سال کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، ایک نئے اسلامی سال کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، یعنی محرم کا مہینہ اگر آج چاند نظر آ گیا تو یوں سمجھیے کہ پہلا محرم شروع ہو گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں آج کوشش کرے چاند دیکھنے کی، اگر آج چاند نظر نہ آئے تو کل چاند نظر آ جائے گا۔ تو سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم چاند دیکھ کر پڑھنے کی جو دعا پیارے نبی نے ہمیں سکھلائی ہے اس دعا کو پڑھیں، کیونکہ ہمیں جو چاند نظر آتا ہے وہ صرف رمضان کا چاند نظر آتا ہے، پھر ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے، پھر بقیہ جو 10 مہینے ہیں اس کا چاند نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم محرم کا جو چاند نظر آتا ہے اور نیا سال بھی ہے تو ہم چاند دیکھ کر دعا پڑھیں، کیونکہ اس دعا میں پیارے نبی نے کہا اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق بما تحب ربنا وترضى۔ تو پیارے نبی نے کتنی پیاری دعا ہمیں سکھلائی ہے چاند دیکھ کر پڑھنے کی۔ تو پہلا کام ہمیں بنتا ہے کہ ہم چاند دیکھ کر دعا پڑھیں۔ پھر اس کے بعد ہم نیا سال کا جو استقبال کر رہے ہیں تو ہم پر یہ لازم، یہ فرض بنتا ہے، ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم گزشتہ سالوں میں ہم سے کہاں پر کوتاہی ہوئی، عبادتوں میں ہم سے کہاں پر کوتاہی ہوئی، حقوق العباد میں ہم سے کہاں پر کوتاہی ہوئی۔ اگر ہم عبادتوں میں، نمازوں میں اگر اب تک ہم سے سستی ہو گئی ہو، فرض نمازوں میں، نوافل میں، سنتوں میں اگر ہم سے کوتاہی ہو گئی ہو تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر حقوق العباد میں اگر ہم سے کچھ کوتاہی ہو گئی ہو، اگر ہم نے کسی سے قرض لیا ہے، اب تک مال آنے کے باوجود بھی ہم اس کا قرض ابھی تک نہیں لوٹائے ہیں تو ان کے اس قرض کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو حقوق العباد جتنے ہیں ان سارے حقوق العباد کو اگر اب تک ہم سے غفلت ہوئی ہے، اب تک اگر ہم سے کوتاہی ہوئی ہو تو ہمیں چاہیے کہ ان کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ جس طرح ہم زندگی کے مراحل آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، دنیا کو پیچھے چھوڑ کر ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں، قبر سے قریب ہو رہے ہیں، سوال و جواب سے قریب ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اب تک جو ہم سے کوتاہی ہو گئی، غفلتیں ہو گئی ہیں،
ان سے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں۔ اب تک ہم سے جو بھی گناہ ہو گئے، جو بھی کوتاہیاں، جو بھی معصیتیں ہوئی ہیں، جو بھی نافرمانیاں ہوئی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، مغفرت طلب کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک سنہرا موقع ہمارے لیے پھر ایک اور مرتبہ ملا ہے، تو اس کو ہم غنیمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، کوتاہیوں سے ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔